وسلم کے جی ساتھ. جی ایسے ہی. واہ بڑی تو خوبصورت. آپ اس کو دیکھیے. اور پھر باقی ازواج مطہرات جو تھی وہ اسی وجہ سے رش کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. اور یہاں پہ جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گہرا پہلو نظر آتا ہے کہ باقی ازواج کے ساتھ محبت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہے، لیکن ان کی کم عمری یا ان کی نوجوانی. لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اندر جو ہے وہ کم عمری نہیں تھی، بلکہ وہ ایک میچور خاتون تھی 40 سال جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں آتی ہیں. اور پھر کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ یہ اتنی گہری فقیہ تھی اس وقت بھی. اس روایت پہ بڑے محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اس پہ آپ کو موٹیویشن کے حوالے سے آج کل کی خواتین کے لیے پیغام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ السلام پہلے بھی آتے رہے. میں نے آپ کے ساتھ جس طرح پہلے ذکر کیا کہ مابعد طبیعتی یہ مسئلہ ہے کہ بشر اور نور کا آپس میں جو کشمکش ہوتی ہے یہ چلتی رہی. تو جبریل علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشری تقاضوں کے مطابق سیدہ پاک سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ آتے ہیں اور یہ اس کے حوالے سے مجھے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو رہی، کیونکہ آخری جسٹیفیکیشن تو جا کے غار حرا میں ہوئی اقرا بیس میں سے، لیکن اس سے پہلے بھی جبریل آتے رہے مختلف انداز کے ساتھ. تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ اگر اب آپ آئیں، وہ سیدہ کو نظر نہیں آتے تھے، حضور کو نظر آتے تھے، اب اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ مجھے بتائیے گا. تو جب آئے تو انہوں نے بتایا تو آپ نے اپنے بال مبارک بکھیر دیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو اپنے بالوں کے آغوش میں لے لیا. تو پھر فرمایا کہ کیا وہ ہستی اب بھی نظر آ رہی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب وہ نظر نہیں آ رہی ہو جو لوگ ہے. تو اس وقت سیدہ نے فرمایا کہ واللہ یہ فرشتہ ہے. یہ اگر کوئی اور مخلوق ہوتی تو جب عورت بال بکھیرتی ہے تو وہ اس سے لطف حاصل کرنے کی کوشش کرتی. یہ واللہ یہ نورانی مخلوق ہے، یہ اللہ کا فرشتہ ہے کہ جو ہی میں نے بال بکھیرے تو وہ غائب ہو گیا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو تصدیق ہے، لیکن سیدہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کر رہی ہیں اور قدم قدم پہ سہارا دے رہی ہیں. یہ اتنے سارے اعزازات تھے ہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وفات کو کہا کہ عام الحزن کا سال ہے، غم کا سال ہے. کیوں غم کا سال قرار دیا؟ کہ یہ نظریات، یہ جذباتی وابستگی اور یہ ایموشنل اٹیچمنٹ، ایموشنل کے ساتھ جو ہے نا آپ کی جو انٹلیکچوئل جو اٹیچمنٹ ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس حد تک شامل تھی. اور پھر اس نظریات کے ساتھ ساتھ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی مالی طور پر اگر کسی نے مدد کی، گو کہ اگر اس کو دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی اللہ کا یہ خاص عطا ہے کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں کیا. آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو والد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب حضرت عبداللہ کو پہلے اٹھا لیتے ہیں کہ مبادا دنیا والے یہ دعویٰ کریں کہ باپ اچھا تھا، اس نے تربیت اچھی کی تو یہ نبی بن گئے. والدہ تھوڑی سی عمر ہوتی ہے تو والدہ کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ والدہ نے اچھی تربیت کی. لیکن سیدہ پاک کی وہ ہستی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی وسائل سے لبریز کر کے، کیونکہ دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. جس طرح انہوں نے تذکرہ کیا کہ مکے میں سب کو نقصان ہو گیا لیکن ان کو نقصان نہیں ہوا. ان کو نقصان کیوں نہیں ہوا؟ فائدہ کیوں ہوا؟ کہ ان کا فائدہ ذات رسول کا فائدہ تھا. فرمایا کہ تیرا مال اور تیرا مشن اور تیری وابستگی جو ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو جائے گی. اور یہ کائنات کی واحد دو ہی ہستیاں ہیں، ایک جناب ابو طالب اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ انہوں نے اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے اس انداز کے ساتھ دیا کہ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مالی وسائل تھے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیاری فقر ہمیشہ اپنے لیے پسند کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مالی طور پہ وہ جو ہے وہ مضبوط آلات نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس مالی آلات میں بھی ساتھ دیا. اور نظریاتی طور پہ یہ وہ دور تھا کہ اس وقت آقا علیہ السلام جی آقا علیہ السلام کے ارد گرد کو ہلکا احباب نہیں تھا. یعنی ہوتی ہے نا کہ ایک بندے کی اسٹرانگ پرسنالٹی جب بن جاتی ہے مادی طور پہ پھر تو سارے ہی اس کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ وہ دور تھا کہ شب ابی طالب میں مسحور ہو جانا اور کہیں کہ دن فاقے، اور اسی عورت نے یہ جو عرب کی امیر ترین خاتون ہے، ملائکہ عرب جس کو کہا جاتا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہوئے پھر عشق ایسا کیا کہ جوتیوں کے جو چمڑے ہیں ان کو بھی ابال کے انہوں نے اس مشن مصطفیٰ کے لیے کھانا پڑا. یہ واحد ہستی ہے وہی جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر کے اس حد تک قربان کر دیا کہ اپنا سارا مال بھی قربان کر دیا اور اپنے آپ کو فاقوں پہ لے آئی. اور امیر آدمی کا آج بھی دیکھا گیا ہے کہ غریب آدمی اگر امیر ہو جائے تو اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پہ اگر دیکھا جائے کہ امارت سے اگر بندہ غربت کی طرف آئے اس کے لیے بہت مشکلات
بات ہوتی ہے. سیدہ پاک نے ایک لگژری لائف کو خیر آباد کہا. کس وجہ سے خیر آباد کہا؟ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، اور پھر مشن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر. اور اس کی مثال کائنات میں کہیں بھی